کراچی میں حالات پھر کشیدہ ہو گئے۔ حلقہ این نے 240 کا ضمنی انتخاب، دن بھر بنا رہا جنگ کا میدان۔ لانڈی نمبر 6 میں پاک سرزمین پارٹی اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکن آمنے سامنے آ گئے۔ انتخابی کیمپ اکھاڑ دیے، لاتوں، گونسوں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے سبب علاقے میں بھگدڑ مچ گئی اور بازار بند ہو گئے۔ تصادم اور فائرنگ کے نتیجے میں لانڈی پولنگ اسٹیشن نمبر 21 کا عملہ بھاگ گیا۔ نامعلوم افراد نے بیلٹ باکس توڑ کر کاسٹ ہوئے ووٹ نکال لیے۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور کئی افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ہنگامہ آرائی کے بعد علاقے میں سخت کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس کی ریپڈ رسپانس فورس کے کمانڈوز کی نفری علاقے میں پہنچ گئی اور جھگڑے پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی۔ تصادم کے بعد رینجرز نے علاقے کا گشت شروع کر دیا، جبکہ سیاسی جماعت کے کارکن مختلف پوائنٹس پر جمع رہے۔ سربراہ تحریک لبیک علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی۔ سعد حسین رضوی ضمنی انتخاب کی الیکشن مہم پر تھے۔ علامہ سعد حسین رضوی کی گاڑی کے فرنٹ سکرین پر فائر لگے۔ ترجمان ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے تحریک لبیک کے ذمہ داران اور کارکنان پر لانڈی نمبر 6 میں فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ فائرنگ پی ایس پی کے سربراہ کی موجودگی میں ہوئی، جس کی وہ خود نگرانی کر رہے تھے۔ سندھ پولیس پی ایس پی کے سربراہ سمیت ملوث افراد کو فی الفور گرفتار کرے۔ پرامن اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن اور سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ مخالفین تحریک لبیک کی فاتح دیکھ کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ کسی کو بھی ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ فائرنگ کے واقعے میں تحریک لبیک پاکستان مرکزی مجلس شورا کے رکن علامہ غلام غوث بغدادی، رکن سندھ اسمبلی مفتی قاسم فخری اور کراچی تنظیمی کمیٹی کے ناظم اعلیٰ عمر فاروق سمیت کئی کارکنان شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پی ایس پی رہنما انیس قائم خانی بھی میدان میں آگے، کہتے ہیں ان کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی۔ انہوں نے پرتشدد واقعات کا ذمہ دار ایم کیو ایم اور ٹی ایل پی کو قرار دیا۔ ترجمان پی ایس پی نے بتایا کہ رہنما پی ایس پی افتخار عالم گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ عیدی حکام نے بھی دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ ان کے ادارے کی گاڑیوں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی رضاکار زخمی نہیں ہوا۔ دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل ہسپتال کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ لانڈی کے مختلف علاقوں سے اب تک 4 زخمیوں کو لایا جا چکا ہے۔ ہلاک ہونے والے شخص اور 4 زخمیوں کو گولیاں لگی ہیں۔ کراچی کی تلخ ماضی کی نسبت لڑائی کے نام پہ ہاتھا پائی نہ صرف قابل قبول ہے، ورنہ کراچی کے شب و روز گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ سے گونجتے تھے۔